جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے تبلیغ کی فرماتے ہیں نا کہ اس پہ اللہ کے تمام احکامات فرض ہو گئے۔ اس ایمان کے بعد جو اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، پہلا حکم کیا ہے کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے حقیقی رب کو پہچانو۔ جو بت کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، پہاڑوں کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ نے اپنی طرف بولا کہ یہ سب مخلوق ہے، ان سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے رب کو پہچانو۔ اور جس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کلمہ پڑھنے کے ساتھ یہ مسلمان ہو گیا، ایمان ہو گیا۔ اب سب سے بڑا حکم کیا ہے اس کے لیے، جس کا پہلا درجہ ہے؟ اب اس کے لیے سب سے بڑا جو حکم ہے وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے مفہوم اس طرح سے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ نماز معراج میں ملی ہے۔ نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے؟ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ تمام عبادتوں میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ نماز کا، باقی احکامات بعد میں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ہے سب سے پہلے؟ نماز۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر جاتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے نماز کا تحفہ دیا، 50 نمازیں دی گئی۔ کتنی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نیچے آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کچھ انعام میں کیا دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نمازیں دی گئی۔ کتنی؟ 50۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت یہ 50 نمازیں مشکلیں پڑھ سکے، اللہ کے پاس جائیں، اللہ سے کچھ کم کروا لے۔ کیا کروا لے؟ کم کروا لے۔ پھر اللہ جل شانہ کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کہتے ہیں 5 کم کر دی، 45 فرض ہو گئی آپ کی امت پر۔ پھر جب آتے ہیں نیچے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھا کہ نماز کم کی؟ کہا 5 نمازیں کم ہو گئی، 45۔ کہا یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، بہت زیادہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، یا اللہ 45 نمازیں زیادہ ہے، میری امت کمزور ہے، یہ نہیں پڑھ سکیں گی، کم کر دیجیے۔ اللہ نے 5 مزید کم کر دی، 40 رہ گئی۔ پھر جب نیچے آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے گئے، 5 کم کرواتے گئے، آخر میں جب 5 رہ گئے، کتنے رہ گئے؟ 5 رہ گئے۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے اور کچھ کم کروا لو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ اگر وہی حکم ہوتا 50 نمازوں کا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ یعنی یہ نماز ہمیں معراج میں ملی ہے۔ کہاں ملی ہے؟ اس امت کو نماز کا حکم کہاں ملا؟ معراج میں۔ اس نماز کے متعلق آتا ہے کہ حدیث میں جس کا مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم اس طرح سے حدیث کا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھو گی۔ کس کے بارے میں؟ نہ ذکر کے بارے میں پوچھو گی، نہ پڑوس کے بارے میں پوچھو گی، نہ ماں باپ کے بارے میں پوچھو گی، نہ اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ دیگر کسی شریعت کے حکم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے کس چیز کا پوچھا جائے گا؟ نماز۔ اور آگے حدیث میں آتا ہے کہ جس کی نماز پوری نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی پورے نکل آئیں گے، جس کی نماز میں کمی رہ گئی اس کے باقی اعمال میں بھی کمی رہے گی۔ نماز فرض عین ہے، کسی صورت معاف نہیں ہے۔ کیا ہے؟
معاف نہیں ہے. ذکر کوئی نہ کرے اللہ پوچھے گا نہیں کہ آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا. کوئی گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا. مراقبہ کوئی نہ کرے گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا. لیکن نماز نہ پڑھنے پر کیا ہوگا؟ پوچھ ہوگی. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک وقت کی نماز قضا کی، اس وقت سے لے کر دوسرے وقت تک اس کو قبر میں عذاب ہوگا. ایک سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا جو اتنا لمبا ہوگا کہ پورا مہینہ چل کر اس کی مسافت کو ختم کیا جائے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا. اور جب ایک ڈنگ مارے گا زمین، انسان 7 ہاتھ نیچے دس جائے گا، پھر اس کو نکالا جائے گا. اس کی آنکھوں میں آگ، سانپ کی، لوہے کی طرح اس کے ناخن ہوں گے. تو یہ کس کی وجہ سے؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. اب یہ تو نہیں کہا کہ جس نے سبحان اللہ 100 مرتبہ نہیں پڑھا تو اس کو یہ عذاب ملے گا، ایسا کہیں سنے؟ نماز فرض عین ہے. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے 40 دن نماز پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی. کس کے ساتھ؟ یعنی 40 دن اس نے ایسی حالت میں نماز پڑھی کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس کو 2 انعامات دیں گے. کتنے دیں گے؟ ایک جہنم سے چھٹکارے کا، یعنی جہنم سے اس کو ہٹا دیا جائے گا، اور ایک نفاق سے بری ہونے کا، یہ منافق نہیں ہوگا، اس سے اللہ نفاق ختم کر دے گا. اب یہ اور آپ، یہ اور میں اور آپ کر سکتے ہیں، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کر لیں، اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جاہل صوفیاء کے ہاں ذکر کی اہمیت تو ہوتی ہے لیکن نماز کی نہیں ہوتی ہے. کس کے؟ جہلا کے ہاں. کس کے؟ اہل حق کی بات نہیں کر رہا. اہل حق تو نماز، ہمارے حضرت بھی جو صبح نماز نہیں پڑھتا، خانقاہ میں کوئی سویا ہوتا ہے، حضرت نے ڈیوٹی لگائی مفتی صاحب کی، اس کے منہ پہ پانی ڈالو، اس کو اٹھاؤ. پہلے اس کو اٹھایا جاتا ہے، اٹھو نماز کے لیے. جب وہ نہیں اٹھتا پھر وہ مفتی صاحب پانی منہ پہ ڈال دیتے ہیں، اٹھ جان نماز پڑھ کے. کیوں؟ نماز معاف نہیں ہے. اور عبادت میں سب سے اہم ترین افضل عبادت کیا ہے؟ نماز. کیا ہے؟ یاد رکھنا، نماز سب سے افضل عبادت ہے. اس سے بڑھ کر افضل عبادت کوئی نہیں ہے. نماز نہ جہاد کے موقع میں معاف ہے، میدان جنگ میں بھی نماز کا اہتمام کیا جا رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ لگی ہوئی ہے، صفے بچھاؤ، نماز میں کھڑے ہو جاؤ. نماز معاف نہیں ہے. کوئی کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھ لے. لیکن معاف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تھے چہرہ ایک دم لال سرخ ہو جاتا تھا، خوف طاری ہو جاتا تھا کہ رب العالمین، پوری کائنات کے بنانے والے رب کی طرف سے بلاوا آ گیا، اب اس کا حکم آ گیا. اسی ٹائم جیسے اذان سنتے تھے فوراً مسجد میں داخل ہو جاتے تھے، اور ڈر لگتا تھا کہ اس رب کی طرف سے بلاوے کا وقت آ گیا کہ میرے سامنے کھڑا ہو. میں اور آپ اذان سنتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. نماز ایسی چیز ہے کسی حال میں معاف نہیں ہے. اور تمام عبادات میں کیا ہے؟ افضل. ذکر کرنا تو مصروف آدمی کا کام ہے، فارغ آدمی کا نہیں. یاد رکھنا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر کرنا مصروف آدمی کا کام ہے. کس کا؟ کہ وہ دنیا کے دندوں میں مصروف ہے، کاروبار میں مصروف ہے، اس کا کام ہے ذکر کرنا. جو فارغ ہے اس کا کام ذکر کرنا نہیں ہے، اس کا کام ہے نماز میں کھڑا ہونا. کس میں؟ نماز میں کھڑا ہونا. قرآن کی تلاوت میں لگ جانا، نوافل میں لگ جانا. یاد رکھو، ذکر مصروف لوگوں کا کام ہے، فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے. جتنے ہمارے اکابرین صوفیاء گزرے ہیں وہ رات کو غنیمت سمجھتے تھے، پوری پوری رات اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، 2 رکعتوں میں پورا قرآن بھی پڑھتے تھے. کہ نماز ایسی دولت ہے، ایسی چیز ہے.
جب صحابہ کے سامنے حکم آیا کہ اللہ نے نماز کو فرض دیا، صحابہ خوش ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ مل گیا، ہمیں اپنے رب سے بات کرنے کا ذریعہ مل گیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نماز پڑھی وہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے بات کی ہے. اور جب انسان سورۃ فاتحہ شروع کرتا ہے، وہاں سے ایک ایک حرف پر اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے. یہ ذکر جو ہے، یہ ذکر تو اس نماز میں قوت کو پیدا کرنے کے لیے کہ اس میں وہ قوت پیدا ہو جائے، اس ذکر کی برکت سے نماز طاقتور بن جائے. اب اس ذکر کے لیے اگر ہم نماز میں سستی کریں گے تو کیا ہوگا پھر؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر جب شیطان نے تصرف مارا، آسمان کھلا، انوارات کا نزول ہوا، روشنیاں ہو گئی، اور اس ٹائم غیب سے آواز دینے لگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہم نے آپ پر نماز معاف کر دی، آپ نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی. تو وہ صوفی تھے، سلسلہ قادریہ کے امام ہیں، امام تصوف ہے. فرماتے ہیں شیطان خبیث میں جان چکا ہوں کہ یہ تو ہے، کیونکہ نماز میرے نبی کے لیے معاف نہیں ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کی کیا اوقات ہے؟ یعنی انوارات کیسے ہیں؟ آسمان کھلا، نزول کس چیز کا ہوا؟ نماز میرے نبی کے لیے معاف نہیں ہے. اور پھر شیطان نے ایک بڑا حملہ کیا، کہا تجھے تیرے علم نے بچایا. فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا. کس نے بچایا؟ رب نے بچایا.